ينظرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ آیت نمبر 94 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے۔ چونکہ سورہ توبہ میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ منافقین کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دل میں نفاق رکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، وہ آتے رہے، آپ غزوات پہ جاتے رہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے رہے۔ تو غزوات میں غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس پہ جانے کے وقت منافقین نے کئی طرح بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر جب آپ وہاں سے واپس جائیں گے، فاتح بن کر جائیں گے، تو یہ آئیں گے اور عذر پیش کریں گے، مختلف عذریں پیش کریں گے۔ او جی کڑکاں اتنا لگے ہوانا اساں بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں نا، یا اے فلانا کام نہ ہوئے نا تو میں بھی تو نال ہی چلا جانا، ٹھیک ہے نا، پر کیے کریے پھر دنیا نے حالات میں پھنس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے عذر پیش کریں گے، یہ کام نہ ہوتا نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ ان کو تو پتہ لگ جائے گا بھائی آگے۔ تو آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ کوئی عذر پیش نہ کرو، ہم نے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بات آپ کی ہم نے نہیں ماننی۔ آپ نے میرا پیغمبر ان کو یہ جواب دینا ہے، اور تمہیں تمہارے کیے کی خبر مل جائے گی۔ تو فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم، میرا پیغمبر اب جب آپ جائیں گے ان کی طرف واپس جائیں گے تو یعتذرون یہ عذر پیش کریں گے، یہ عذر پیش کریں گے الیکم آپ کی طرف، اذا رجعتم الیہم جب آپ ان کی طرف لوٹ کر جائیں گے، قل تو آپ کہہ دیں لا تعتذروا کوئی عذر پیش نہ کرو، کوئی عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبر بیان کر دی ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے تمہاری خبر بیان کر دی ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہاری عمل کو، ورسولہ اور اللہ کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس عالم الغیب ذات کی طرف، وَالشَّهَادَةِ جو ظاہر کو بھی جانتا ہے غیب کو بھی جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ پس تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون جو تم اعمال کرتے رہے، جو تم نے اعمال کی اس کی خبر دے گا تمہیں۔ کچھ شرک کے بیماروں نے اس آیت سے غلط مطلب لے لیا کہ اللہ نے فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ اور اللہ کا رسول دیکھے گا۔ تو دیکھیں نا جی اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہوئے یا نہیں، کہ اللہ بھی دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے بظاہر، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو دھوکہ تو دیتے ہیں نا۔
لیکن قرآن کی تفسیر کے 4 درجے. سب سے پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے. قرآن میں ایک جگہ اجمالی بات، دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے. اور دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن ہوتا ہے. اور تیسرا درجہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، کہ تفسیر قرآن کی صحابہ کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہے. اور چوتھا درجہ تفسیر القرآن باقوال التابعین، کہ قرآن کی تفسیر تابعین ائمہ کے اقوال سے کی جائے. لیکن یہ چوتھا درجہ ہے. تو پہلا درجہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو ایک ہی بس ورقہ آپ اس طرح کریں گے، لیکن دھوکہ جب دیں گے تو آپ کو یہ والی بات صاحب نہیں کریں گے. ہاں، یہی بات بتا کر بس کر دیتے ہیں نا جی. تو ایک عام آدمی جس کو قرآن کے اسرار و رموز کا نہیں پتا ہے اور آیات کا نہیں پتا، علم نہیں ہے، تو وہ تو اسی شعبے میں پڑ جائے. تو ایک ورقہ آپ آگے جائیں تو آیت نمبر 105 میں فرمایا، دیکھیں یہاں تو فرمایا اللہ دیکھے گا اور رسول دیکھے گا بس. تو یہ کہتے ہیں رسول عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے نا، رسول حاضر ناظر ہے. یہاں آیت 105 میں فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ کہیں میرا پیغمبر ان سے اعْمَلُوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ ان قریب تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے دیکھیں گے. تو پھر تو سارے، میں بھی عالم الغیب اور آپ بھی اور حاضر ناظر جاجا خالد بھی، ماسٹر صاحب بھی، ٹھیک ہے نا، والمؤمنون، اس میں تو باقی سارے مومنوں کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب میرے دوستو یہ نہیں ہے عزیزو، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا رسول کو حاضر ناظر ہے. پھر اس آیت کا کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو ساتھ مومنون کو بھی شامل کر دیا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے. تو پھر ایمان والے سارے علم الغیب ہو گئے، مشرک کی بھی مت ماری گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. تو فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس خبر دے گا تمہیں بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لَكُمْ، تمہارے سامنے، اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب آپ واپس جائیں گے ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، تاکہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں. وہ قسمیں اٹھائیں، اللہ نے قسم میرے یہ مسئلہ سی ہے، میں اسی وجہ سے رہ گیا، ٹھیک ہے نا. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر لو. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس لیے کہ یہ گندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان منافقین سے اعراض کر ہی دو، اس لیے کہ یہ گندگی ہے. اور رجس اور نجس میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ نجس وہ گندگی ہوتی ہے جس کی بدبو نہ آئے، ٹھیک ہے نا. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، اللہ نے فرمایا یہ نجس ہے، تو بدبو تو نہیں آتی، بظاہر تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ہے نجس ہے، ٹھیک ہے نا. اور ریجس وہ گندگی ہوتی ہے جس سے بدبو آئے، یعنی پاخانہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین کیا ہے، مشرک کو نجس کا ہے اور ان کو پاخانہ کا ہے. یہ اتنے خطرناک دشمن ہوتے ہیں جو اسلام کے لبادے میں اسلام کی دشمنی کرتے ہیں. تو فرمایا یہ وہ بدبودار رجس سے گندگی ہے. تو فرمایا انہم رجس، اس لیے کہ یہ گندگی ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے جو انہوں نے اعمال کیے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین ایسے فاسقین سے راضی نہیں ہوا کرتا ہے. اگر آپ راضی بھی ہو جائے میرا پیغمبر، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بے شک دیہاتی وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے. اعرابی جو ہے دیکھیں نا، منافقین کی صورت میں کسی کونے سراغ میں سرنگ میں کسی جگہ پہ بھی اللہ نے منافقین کو نہیں چھوڑا، نکال کے ان کا ذکر کیا. تو فرمایا وہ الاعراب دیہاتی جو ہے اشد کفرا و نفاقا،
زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں. وَأَجْدَرُوا اور لائق ہے یہ بات اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ کہ نہیں جانتے وہ حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اللہ کے وہ حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے ہیں. عربی جو ہے ٹھیک ہے، دیہاتی دیہات کے لوگ آپ کو پتہ ہے مومن ہو پکے مومن ہوتے ہیں اور کافر ہو پکے کافر ہوتے ہیں، مشرک ہو تو پکے مشرک ہوتے ہیں. اور یہ شہر کے لوگ جو یہ گاڈیرا قسم کے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ اعرابی اشد کفرا و نفاقا، نفاق میں بھی سخت اور کفر میں بھی سخت ہے. اور یہ بات لائق ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو نہیں جانتے. واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے من وہ ہے یتخذ ما ينفق مغرما، جو بناتے ہیں خیال کرتے ہیں ما وہ چیز ينفق جو خرچ کرتے ہیں مغرما چٹی اور تاوان خیال کرتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چٹی سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں زمانے کی بری گردشوں کی، کہ آپ پر کوئی بری گردش آ جائے، ٹھیک ہے نا. مومنوں کے لیے اسی انتظار میں رہتے ہیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، لیکن انہی پر بری گردشیں ہیں. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، لیکن صرف وہاں کافر بھی تو نہیں ہوں گے نا، منافق بھی تو نہیں ہوں گے، مومن بھی تو ہوں گے نا. تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے من وہ ہے یؤمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور خیال کرتے ہیں اس سے جو خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ مانتے ہیں. منافق کے بارے میں کہا کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھتے ہیں مگر چٹی تاوانی ہو گیا، نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور مومن کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ. وصلوات الرسول اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ، رسول کی دعائیں ٹھیک ہے نا لینے کا ذریعہ. اللہ خبردار رہو انہا قربت لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میرے ہاں قربت لکھ دی گئی ہے. اللہ انہم قربت لہم، ان کے لیے قربت لکھ دی گئی ہے. آگے فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور سابقین اولین مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، سبقت لے جانے والے صحابہ کرام علماء فرماتے ہیں وہ ہیں جو جنہوں نے دو قبلوں کی طرف سجدہ کیا ہے، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کے بعد تو تھے ہی مومن، ٹھیک ہے نا. وہ سابقون الاولون ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ انصار میں سے، کیونکہ ہجرت کے کچھ مہینے کے بعد پھر یہ قبلہ تحویل قبلہ 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہو، ٹھیک ہے نا، قبلہ تبدیل ہوا. تو فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائیں اس سے اور بعد میں تو تھے ہی مومن، تو جنہوں نے دو قبلوں کے باقی مختلف اقوال ہیں مفسرین کے کہ یہ سابقون الاولون ہیں، اور پھر پوری امت میں سارے صحابہ کرام سابقون الاولون ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے مہاجرین و انصار کی باحسان، اخلاص کے ساتھ اتباع کی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. صحابہ کرام کے لیے الفاظ تو ذرا دیکھیں، اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان پہلے کیا، ان کی رضامندی کے بعد میں کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اور ان کے لیے سے باغات تیار کر دی ہیں، تجری تحتها الانہار کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری.
قرآن کریم میں یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے تو فرمایا تجری من تحتها الانہار کہ ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، لیکن یہاں پہ کل عام صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، صحابہ کرام مہاجرین و انصار کا نام لے کے ان کے اتباع کرنے والوں کا نام لے کے ذکر کیا ہے، تو یہاں اللہ نے وہ من کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ ان کے لیے میں نے اتنے جلدی جنات تیار کیے، تو یہاں پہ اللہ نے وہ من کا لفظ ہٹا دیا، فرمایا تجری، ویسے ہوتا ہے تجری من تحتها الانہار، ادھر بھی ہے دیکھیں سامنے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن یہاں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا شان صحابہ کی، تو فرمایا ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے منافقین ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینہ والوں میں سے مردوا علی النفاق جو نفاق پر ڈٹے ہوئے، لا تعلمهم آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمهم ہم انہیں جانتے ہیں، تو جو کہتے ہیں رسول عالم الغیب ہے، تو اس آیت کے کہ یہ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کے ارد گرد اور اس دیہاتیوں میں سے منافقین ہیں، لیکن لا تعلمهم آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمهم ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ رسول عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے نا، شروع سے عالم الغیب ہے اگر، تو پھر آپ پہ اتنے تکالیف کیوں آئی ہیں، آپ کی جو ہے نا دندان مبارک شہید کیوں ہوئے، آپ اتنے روئے کیوں ہیں جب آپ عالم الغیب ہیں، ٹھیک ہے نا، لشکر حملہ آور ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی لشکر نے حملہ کیا، یہ مسئلہ کیوں؟ تو یہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے، فتوے سے بچنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں کہ بھائی نہیں شروع میں عالم الغیب نہیں تھے، آخر میں عالم الغیب ہوئے، جبکہ یہ آیت مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے صرف 18 دن پہلے نازل ہوئی، تو 18 دن یہ آخری وقت ہے نا کہ 18 دن وفات سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ فرماتے ہیں لا تعلمهم آپ نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمهم ہم جانتے ہیں، تو اس کے بعد کون سی آیت ہے جو نبی علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے پہ دلالت کرتی ہے، وہ ان سے پوچھ لے کے بتا دے رہا کیا کہیں، فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين ہم 2 مرتبہ انہیں عذاب دیں گے یا دگنا عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔